پارہ نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 163 163 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 163 یعنی 163 کے بعد 163 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک فی خلق السماوات، بیچ پیدا کرنے آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے، واختلاف اللیل اور بیچ مختلف ہونے رات کے، والنہار اور دن کے، والفلک اور بیچ خاص کشتیوں کے، اللاتی وہ کشتیاں تجری چلتی ہیں، فی البحر جو بیچ سمندروں کے، بما ساتھ اس چیز کے، ینفع جو فائدہ دیتی ہے الناس لوگوں کو، یعنی مال تجارت وغیرہ، اسلحہ وغیرہ، دوائیاں وغیرہ، جہازوں کے ذریعے تو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جائے جاتے ہیں، چیزیں جو ہیں ضرورت کی چیزیں۔ وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، فاحیا پس اس نے زندہ کیا بہی ساتھ اس پانی کی، الارض زمین کو، بعد موتها بیچ اس کے بعد اس کے مرنے کے۔ زمین خشک ہو کر مر جاتی ہے، کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی، اللہ بارش برساتا ہے، نرم ہوتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، پھر اس سے بے بہا نعمتیں اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں۔ وبث فیہا اور اس نے بخیر دیے، پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے بیچ اور زمین کے، من کل دابۃ تمام جانداروں میں سے، اور تصریف الریاح اور بیچ بدلنے خاص ہواؤں کے یا تمام ہواؤں کے، اور سحاب اور بیچ خاص بادلوں کے یا حقیقی بادلوں کے، المسخر جو مسخر کیے گئے، لٹکائے گئے، بین السماء درمیان آسمان کے، والارض زمین کے، لآیات اللہ تعالیٰ نشانیاں ہیں، لقوم واسطے اس قوم کے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں زمین و آسمان، آسمان بغیر ستونوں کے، ستونوں سہاروں کے قائم ہے اس کی چھت، اور اس چھت پر چاند ستارے سورج ہیں، اور سارے چل رہے ہیں، اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ دے رہے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ نبھا رہے ہیں، اور کوئی جو ہے سورج اپنا راستہ چھوڑ کر چاند کے راستے پر، چاند اپنا راستہ چھوڑ کر ستاروں کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ فضا کے اندر ہوائیں اس کے حکم سے، بادل اس کے حکم سے، بارش برستی ہے اس اللہ کے حکم سے، جو ہے نہیں برستی ہے اس کے حکم سے۔ پھر رات جو ہے دن سے مختلف ہے، رات جو ہے وہ اندھیرا کر دیتی ہے، چیزوں کو غائب کر دیتی ہے اندھیروں میں، دن جو ہے وہ چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے۔ پھر پانی کے گہرے سمندروں میں کشتیاں جو ہے، جہاز جو ہے، جن پر بڑا بڑا سامان جو ہے، سامان تجارت، دوائیاں وغیرہ، اسلحہ وغیرہ سب کچھ لدا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ کشتیاں جہاز جو ہے ان کا بوجھ پانی اٹھاتا ہے، اور پھر جو ہے پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ پھر جو ہے یہ اس نے ساری دنیا میں جو ہے پوری زمین پر جو ہے تمام جاندار، ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے اس نے، اور جو ہواؤں کا بدلنا، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرم، کبھی آندھی، کبھی صاف شفاف ہوا، نرم ہوا، تو یہ سارے جو ہے ہواؤں کا بدلنا، اور پھر یہ بادل جو ہے زمین و آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے یہ سب زمین جو ہے کی چیزیں سب جو ہے انسانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ان کے اندر بڑی بڑی صفات ہیں، خوبیاں ہیں۔ آسمان پر وسیع مخلوق ہے، زمین پر جو ہے وسیع پہاڑ ہیں، پھر زمین کی مٹی میں سے بے بہا نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، اناج، سبزیاں، پھل پھول وغیرہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظاہرہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قوتوں اور طاقتوں اور کنٹرول اور بادشاہی کا اظہار کرتی ہے ساری کائنات، اور یہ عقل مندوں کے لیے، جو لوگ عقل مند ہیں ان کے لیے یہ سب کے سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ اور یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی، ساری دنیا، انسان، فرشتے، جن سب مل کر کے بھی کسی ایک چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک چیز کیا، یہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کہ ذرے جو ہے اس کو لے کر جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے ذرہ ہم نے بنایا۔ اور زمین کے پیٹ کے اندر طرح طرح کے خزانے ہیں، کہیں جو ہے پٹرول ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں دھاتیں ہیں، کہیں سونا ہے، کہیں کوئلہ، کہیں نمک، بے شمار نعمتیں ہیں۔
تو یہ خزانے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا، نہ کسی کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اس کی حکمرانی، اس کے کنٹرول، اس کے قبضے، اس کی قوت اور طاقت کا جو ہے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس لیے عقل والوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو، کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانیں اور اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، کیونکہ کسی نے بھی جو ہے کوئی چیز پیدا نہیں کی، یہ سب چیزیں اللہ نے اکیلے پیدا کی ہیں، اور بڑی طاقت اور قوت والے مالک نے پیدا کی ہیں۔ ان کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے، مخلوق میں سے ایک ذرے کو بھی نہیں۔ ساری دنیا مل کر، انسان، فرشتے، جن، سب مل کر ایک ذرہ نہیں پیدا کر سکتے۔ اس لیے اللہ کی قوتوں کو، اس کائنات کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی قوت اور طاقت سے، ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ساری کائنات پر حکمرانی، کنٹرول، قبضہ اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور تمام لوگوں میں سے، میں یتخذ، جو پکڑتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، انداداً، شریک۔ اب ساری چیزیں جو ہے کائنات کی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوتیں جو ہے، اپنے اختیارات ثابت کر کے اب فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں اور یحبونہم کا حب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جس مانند اللہ کی محبت کے، والذین، اور وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، شد حب اللہ، جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ سخت ہے محبت میں واسطے اللہ۔ فرمایا یہ کائنات کی سب چیزیں بیان کر کے اللہ رب العزت نے اپنی قوتوں، طاقتوں کا جو ہے ثبوت دے کر پھر فرمایا کہ اس اللہ کے علاوہ جو بھی تم نے شریک بنائے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی ان چیزوں میں سے کوئی نہ پیدا کیا ہے، نہ کسی کا کنٹرول ہے، نہ کسی کی حکمرانی ہے، اور نہ کوئی یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ مشرک جو ہیں، انہوں نے شریک بنا کر جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے اس مخلوق میں سے، ان شریکوں کے ساتھ اللہ جیسی محبت، بلکہ اللہ سے بڑھ کر محبت قائم کی ہے، جو سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، حق تلفی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ جو ہے سب سے بڑی جہالت ہے، شرک ہے، کفر ہے، اور یہ سے بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ زیادہ سخت ہے محبت میں واسطے اللہ کی۔ جن کا اللہ پر ایمان ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہیں کرتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آنکھیں اللہ نے دیں، زبان بولنے والی اللہ نے، کان سننے والے اللہ نے، دماغ سوچنے والا اللہ نے، کام کرنے والے ہاتھ جو ہے اللہ نے، چلنے کے لیے پاؤں اللہ نے دیے ہیں۔ یہ ہر نعمت جو ہے اللہ نے دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جس نے ہر نعمت دی ہے، ایمان والے جو ہے اس سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کہ انسان کو ایسی کوئی نعمت کوئی ساری مخلوق نہیں دے سکتی جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو ہے وہ دی ہیں انسان کو، اور جو عقل والا انسان ہے، ایمان والا انسان ہے، جو اللہ کی جو ہے مطابق کائنات، اس کی کتاب کو پڑھ کر اس کو سمجھتا ہے، وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ سارے احسانات ہمارے اللہ کے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اگر دیکھ لیں وہ لوگ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے خاص عذاب کو، ان القوت، کہ بے شک حقیقی قوت، للہ، واسطے اللہ کے ہے، جمیعاً، ساری کے ساری۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے شریک بناتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی پیدا کر سکے، نہ کسی چیز پر کنٹرول ہے، نہ وہ دن رات میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ ہواؤں بارشوں میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ ظالم جو ہیں، یہ شرک کرنے والے جو ہیں، اگر قیامت والے دن کے عذاب کو دیکھ لیں دنیا میں، تو یہ اقرار کر لیں گے کہ حقیقی طور پر تمام کی تمام قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، اس وقت کوئی ان کے شریکوں میں سے ان کے پاس نہیں ہوگا، نہ ان کو بچا سکے گا۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں سب کے سب قوت، طاقت جو ہے ہمارے شریکوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا اس دن کو اگر یہ دیکھ لیں عذاب کو، قیامت کے دن کو، تو یہ مان جائیں گے کہ حقیقی قوت جو ہے وہ ساری قوتیں جو ہے وہاں سے اللہ کی، سب کے سب۔ یہ کبھی شرک نہ کریں، کیونکہ جب قیامت کے دن جو ہے، جب
ان کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان کا کوئی شریک، جس کو شریک بناتے تھے اللہ کے برابر بناتے تھے، کوئی ان کے قریب نہیں آئے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت ہے خاص سزا کا۔ استبرا، جب بیزار ہو جائیں گے، بری و ذمہ ہو جائیں گے، الذین، وہ لوگ، اتبعوا، جو پیچھے چلائے جاتے تھے، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جو پیچھے چلتے تھے۔ یہ جو جن کو شریک بناتے ہیں وہ اپنے پیچھے چلنے والوں سے قیامت کے دن بیزار ہو جائیں گے، بری و ذمہ ہو جائیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں ان کی بڑی بڑی خاطر مدارات ہوتی ہیں، ان کو بڑے بڑے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، احترام کی جاتی ہے، اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی کھانے والے جو پیر و مرشد ہیں یہ اپنے شریکوں سے بیزار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو خطرہ ہوگا کہ انہوں نے ہمارے خلاف ہی اللہ تعالیٰ کے حضور بولنا ہے اور ہمیں یہ پھنسا دیں گے، اس لیے وہ جو ہے ان سے بیزاری جو ہے نفرت کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اور اگر وہ کہیں ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ کیا تم نے ان کو جو ہے اس شرک پہ لگایا تھا، تو وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی نہیں لگایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استبرا، جب بیزار ہو جائیں گے، بری و ذمہ ہو جائیں گے، نفرت کریں گے، اللہ دینا، وہ لوگ، اتبعوا، جو پیچھے لگائے جاتے تھے، جن کے پیچھے دنیا کو لگایا جاتا تھا، شریکوں کو شریک بنا کر جن کے پیچھے لگایا جاتا تھا، وہ اپنے یہ شرک کرنے والے مریدوں، یعنی مریدوں سے جو ہے وہ بالکل جو ہے پیر جو ہے مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے، پیر و مرشد اپنے مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ آج یہ ہمیں ضرور پھنسائیں گے۔ فرمایا کن سے بیزار ہوں گے؟ الذین، وہ لوگ، اتبعوا، جو پیچھے چلتے تھے ان کے، جو پیروں کے پیچھے چلتے تھے، جو ہے یہ حکمرانوں کے پیچھے چلتے تھے، ووٹ دیتے تھے ان کو، بھاگ بھاگ کر جو ہے جھنڈے اٹھاتے تھے، ان کی جگہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے ووٹوں پر، الیکشنوں پر، جو ان کے لیے جو ہے دن رات قربان کرتے تھے پیسے دے کر، یہ سب کے سب جو ہے وہ بڑے جو ہے جن کے پیچھے دنیا چلتی تھی، سب ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ فرمایا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھیں گے وہ خاص عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ، اور کٹ جائیں گے بہم، ساتھ ان کے، الاسباب، تمام رشتے، تمام تعلقات۔ جب عذاب دیکھیں گے کوئی کسی کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوگی کسی کے دل میں، سب ایک دوسرے سے غیر ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر رہے ہیں مشرکین کے لیے کہ جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، یہ قیامت کے دن تم سے بیزار ہو جائیں گے، تم سے جو ہے نفرت کریں گے، کیونکہ تم ان کو پھنسانے والے ہو۔ اور جو ہے جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے یہ مشرکین، شرک کرنے والے اور جن کو شریک بناتے ہیں، جب یہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے دونوں، تو ان کے آپس کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یہ پیار و محبت والے دنیا کے رشتے جو ہے، جو اعلیٰ چیزیں پیر صاحب کو کھلائی جاتی ہیں، اعلیٰ چیزیں پیر صاحب کو دی جاتی ہیں، اعلیٰ مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے، یہ سب تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جو پیچھے چلتے تھے پیروں کے، لو، کاش، اگر، انا، بے، لنا، واسطے ہمارے ہو، کرتن، اور لوٹ کر جانا، واپس جانا دنیا میں، فنتبرأ، بس ہم بھی بیزار ہو جائیں گے، منہم، ان پیروں سے، مرشدوں سے، کما، جس طرح تبرؤ، وہ بیزار ہو گئے ہیں، منا، ہم سے۔ یہ مرید پھر قیامت کے دن جب پیر جو ہے ان کی نہیں سنیں گے، پیر ان سے نفرت کریں گے، ان سے بھاگیں گے، دور بھاگیں گے اور ان کو جھڑکیں گے، تو یہ کہیں گے کاش اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دے، جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں، نفرت کرنے والے ہوئے ہیں، ہم بھی ان سے نفرت کریں گے دنیا میں۔ فرمایا کہ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اعمالہم، عمل ان کے عمل جب اللہ ان کو دکھائے گا پیروں کے اور مریدوں کے، تو پھر جو ہے حسرات علیہم، وہ ان کے اعمال جو ہیں افسوس بن جائیں گے اوپر ان کے، جب دیکھیں گے پیر گمراہ کرنے والے اور مرشد گمراہ ہونے والے، اپنا مرید جو ہے گمراہ ہونے والے، جب اپنے اعمال نامے دیکھیں گے تو ان کو، ان پر جو ہے، ان کو جو ہے حسرت آئے گی، افسوس ہوگا کہ کاش ہم جو ہے یہ کام نہ کرتے۔ تو فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی جب نامہ اعمال دکھائے گا، عمل دکھائے گا، تو وہ جو ہے ان پر حسرت طاری ہو جائے گی، افسوس طاری ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ جہنمی کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا راستہ دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کی نصیحت سے گمراہ کر دیا، فلاں نے مجھے اللہ کے قرآن سے، اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے آسمانی دین سے اس نے جو ہے مجھے گمراہ کیا، کاش میں اس کی بجائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا۔ یہ ذرا غور کریں قرآن پاک کی اس بات پر کہ جہنمی جو ہے اس وقت کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں حقیقی پیغمبر جو ہے اس کا راستہ اختیار کر دیتا۔ یہ حسرت ہوگی، افسوس ہوگی۔ مسلمانوں آج موقع ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ آسمانی دین ہے، اور اس دین پر آپ کا اسوہ حسنہ عمل ہے، یہ امت کے لیے یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ آج موقع ہے اس ہدایت پر چلنے، ورنہ قیامت کے دن کوئی حسرت پوری نہیں ہوگی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جب یہ فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ سے جہنمی، تو اللہ کہے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جہنمیوں مجرموں ذلیل و خوار پڑے رہو جہنم کے اندر اور میرے ساتھ بات نہ کرو، تم نے دنیا میں میری بات نہیں سنی، آج میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ مسلمانوں یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہم پر وقت آنے والا ہے، اگر ہم نے کوتاہی کی، ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ اختیار کیا، تو پھر یہ قیامت کے دن جو ہے حسرتیں پیدا ہوں گی، لیکن ان حسرتوں کا نتیجہ جو ہے کچھ نہیں نکلے گا سوائے عذاب کے۔ اس لیے آج وقت ہے، اس قرآن کو پڑھ لو، اس کے ترجمے پڑھ لو، گھروں میں رکھ کر آپ پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ قرآن ہی جو آخرت کی کامیابی کا جو ہے ذریعہ بنے گا۔ پیغمبروں نے اس آسمانی کتابوں ہی کو ذریعہ بنایا، اس آسمانی کتابوں کو لوگوں تک پھیلایا، اس کتابوں آسمانی کتابوں کی جو ہے وہ تعلیم دی۔ مسلمانوں آج جو ہے یہ جو ہے موقع فائدہ اٹھا لو، ہماری اردو زبان اس قرآن سے نکلی ہے۔ یہ جاہل جو ہے مفتی جو فتنے برپا کرتے ہیں، جو فتوے اللہ کے رسول نے نہیں دیے، یہ گھڑ کر لوگوں پر لگاتے ہیں قرآن پڑھنے والوں پر، آج ان کو رد کر کے یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کو چھوڑ کر قرآن پاک کو پڑھ لو، اس کا ترجمہ پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اسی قرآن کی زبان سے ہی ہماری اردو زبان نکلی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے قرآن۔ یہ مسلمانوں پڑھ لو، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اس کو چھوڑ دینے سے کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، اور جتنی دل کے اندر جو ہے اس قرآن سے محبت اور لگن ہوئی اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارا آگے جو بھی مشکل منزلیں آئیں گی قیامت کی، یہ قرآن ہمارے کام آئے گا، یہ ہماری سفارش کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس غفلت سے نکلو، ان جاہلوں علماء اور جاہلوں مفتیوں سے جو ہے بچا لو اپنے آپ کو، ورنہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ جہنمی کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، میں فلاں کو مجھ سے محبت کی، اس نے مجھے لقد اضلنی عن الذکر، قرآن پاک کے الفاظ کہ اس کو میں نے دوست بنایا تھا، اس نے مجھے اللہ کے حقیقی ذکر سے یعنی قرآن پاک سے اس نے گمراہ کیا مجھے۔ یہ مجھے کہتا تھا قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جائے گا، یہ مجھے کہتا تھا قرآن نہ پڑھنا وہابی بن جاؤ گے، یہ مجھے کہتا تھا قرآن نہ پڑھنا 14 لوگوں کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی۔ مسلمانوں یہ حسرتیں قیامت کے دن جہنم میں تو پیدا ہوں گی، لیکن وہاں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج مان لو اللہ کی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ دعوت دے رہا ہے، پکار رہا ہے، آ جاؤ میرے قرآن کی طرف، آ جاؤ میرے قرآن سے ہدایت حاصل کر لو۔ مسلمانوں یہ حسرتیں جو ہے کام نہیں آئیں گی،
قیامت کے دن پھر کہیں گے مجرم جو ہے، جہنمی جو ہے، اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہمیں ان دین کے ڈاکوؤں اور چوروں سے بچائے، ان جعلی علماء اور مفتیوں کے ان فتنوں سے بچائے جو ہمیں قرآن سے دور کرتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن جو ہے یہ ہم سے جو ہے آنکھیں نہیں ملائیں گے، یہ جان چھڑائیں گے اپنے مریدوں سے، اور مرید پھر کہیں گے کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اپنے پیغمبر کا راستہ اختیار کر لیتا۔ دنیا میں مسلمانوں آج موقع ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے اللہ کا قرآن ہے، آسمانی دین ہے، آپ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ مسلمانوں اس سے فائدہ اٹھا لو، بچ جاؤ گے اللہ کی جہنم سے انشاءاللہ۔ اللہ ضرور بچائے گا، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کی طرف بڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات اللہ تعالیٰ جو ہے ساری آسان کر دے گا۔ اس لیے وہ جو منظر کھینچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد جو ہے اپنے مریدوں سے قیامت کے دن جو ہے وہ بری و ذمہ ہو جائیں گے، ناراضگی نفرت کا اظہار کریں گے، اور پھر جو ہے مرید جو ہے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تو اب ہم ان پیروں سے اسی طرح نفرت کریں گے، بیزار ہوں گے جس سے آج ہی ہم سے بیزار ہیں، لیکن اللہ جو ہے واپس دنیا میں پھر نہیں بھیجے گا۔ یہ پہلا اور آخری چانس ہے، موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ مسلمانوں قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، آ جائیں، یہ اردو زبان قرآن سے نکلی ہے، آ جائیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں آ جائیں، یہ بہت اللہ گواہ ہے، بہت آسان ہے، اس کی طرف آ جائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن سے ہماری زندگیاں سنوار دے گا۔ اس قرآن کی طرف آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ کئی مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے رب کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے کہ وہ کہیں گے کہ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، ہم بھی ان پیروں مرشدوں سے جو ہے ہم جو ہے بیزار ہو جائیں گے جس سے آج یہ ہم سے بیزار ہیں۔ ہم تو ان کو پیر و مرشد مانتے تھے، ہم تو ادب و احترام سے بٹھاتے تھے، ہم تو اعلیٰ چیزیں ان کو کھلاتے تھے، ہم تو ان کی خدمت کرتے تھے، آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے، ہمیں جو ہے ہماری مدد کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو کہ پھر جو ہے وہ وقت جو ہے یہی ہوگا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر اس وقت کوئی حسرت کوئی افسوس کام نہیں آئے گا۔ یہ موقع ہے، اللہ کی دعوت کو قبول کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس لگن کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو گے اللہ ضرور اس کی قیمت لگائے گا، ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اپنا بنائے گا، دوستی قائم کرے گا۔ جو اللہ کو دوست بنائے گا اللہ اس کو یقیناً اپنا دوست بنائے گا، اور ایسا دوست بنائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کذالک ایسی طرح یحییہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم، عمل ان کے حسرات حسرت کی صورت میں، افسوس کی صورت میں، علیہم اوپر ان کے نامہ اعمال ان کے لیے افسوس کا باعث بن جائیں گے، حسرت کا باعث بن جائیں گے، افسوس کا باعث بن جائیں گے۔ وما ہم، اور نہیں ہوں گے وہ لوگ جہنمی بخارجین، نکلنے والے من النار، خاص آگ میں سے۔ جو مرضی کریں، حسرتیں کریں، چلائیں، چیخیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں سنے گا۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ جہنمی سے کہے گا ذلیل و خوار پڑے رہو اور میرے ساتھ بات نہ کرو۔ تم نے میرے قرآن کو جو ہے تم نے ٹھکرایا تھا، تم نے میرے قرآن کے آسمانی نظام کو جو میرے پیغمبروں نے نافذ کیا تھا، تم نے اپنی اسمبلیاں بنا کر کافروں کے جو ہے منافقوں کی اسمبلیاں بنا کر تم نے کافروں کے فتنوں کو مسلط کیا تھا، تم نے میرے قرآن کا جو ہے اس کو ٹھپ کر رکھ دیا تھا، تم نے میرے قرآن کو دنیا میں پھیلانے کی بجائے، ساری دنیا تک پہنچانے کی بجائے، تم نے اپنے من گھڑت مذہب جو دین جو ہے لوگوں کو پہنچائے اور لوگوں کو قرآن سے دور کیا۔ آج میرے ساتھ بات نہ کرو، ذلیل و خوار جہنم میں پڑے رہو۔ تم نے میرے قرآن کے ساتھ جو ہے بدعہدی کی، اس سے بے رخی اختیار کی، آج میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ اگر تم نے میری بات سنی ہوتی، میری کوئی بات مانی ہوتی تو آج میں بھی مجبور میں تمہیں جو ہے کچھ نہ کچھ ضرور دیتا۔ ترجمہ دوبارہ سے، ان فی خلق السماوات، بے شک بیج پیدا کرنے یا بنانے آسمانوں کے، والارض تمام زمینوں کے، واختلاف اللیل، اور بیچ مختلف ہونے رات کے، یا بیچ اختلاف رات کے، والنہار، اور دن کے۔ اختلاف کیا ہے؟ رات اندھیری ہے اور دن روشن ہے، رات اندھیرا پھیلاتی ہے، دن روشنی پھیلاتا ہے، دونوں میں یہ اختلاف۔
والفلک کے بیچ تمام کشتیوں کے اللہ وہ کشتیاں تجری جو چلتی ہیں پھر باہر بیچ سمندروں کے بما ساتھ اس چیز کے ینفع جو فائدہ دیتی ہے الناس لوگوں کو. سمندری جہازوں کے لیے بڑا وسیع سامان جو ہے، اسلحہ، دوائیاں، خوراک وغیرہ جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، یہ ساری چیزیں جو ہے تجارتی سامان جو ہے یہ سمندروں کے ذریعے جاتا ہے، ہوائی جہازوں کے ذریعے نہیں، سمندروں کے ذریعے. اور یہ جو بڑی جو ہے وزنوں والی کشتیاں جو چلتی ہیں یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ پانی اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہوائی جہاز کے اندر 400-500 لوگ سوار ہوتے ہیں، کتنا سامان ہوتا ہے. ہوائی جہاز کا اپنا جو ہے وزن ہوتا ہے. یہ ہوا اٹھاتی ہے وزن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ نے قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان ہوا کو ان کے تابع کر دیا حکم کے. ہم نے ہوا کو ان کے سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع کر دیا. ہم نے تابع کیا. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کر صبح و شام ان کو ہے سیر کرایا کرو. 1 مہینے کی تیز رفتار گھوڑے کے 1 مہینے کی رفتار کے فاصلے کی جو ہے ہوا جو ہے ان کے تخت کو ان کو بٹھا کر سیر کرواتی تھی. یہ ہوائیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یہ ہوائی جہاز اللہ کے حکم سے جو ہے ہوائیں ان کا بوجھ اٹھا رہی ہیں. یہ پانی اللہ کے حکم سے جو ہے بہت بھاری وسیع جو سمندری جہاز ہیں جن پر ہوائی اڈے بنے ہوئے ہیں، طیارے اڑتے ہیں، جنگی طیارے اتنے وسیع ہیں، یہ سارا بوجھ جو ہے پانی اللہ کے حکم سے اٹھا رہا ہے. اللہ کا حکم ہے، اس کا حکم نہ ہو ایک لمحہ بھی پانی پر ٹھہر نہیں سکتا. فرمایا والفلک التي تجری، وہ کشتیاں جو چلتی ہیں فی البحر بے سمندروں کے، بما ينفع الناس، ساتھ اس سامان کے جو فائدہ دیتا ہے لوگوں کو. وما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی میں سے، فاحیا، پس اس نے زندہ کیا بہی، ساتھ اس پانی کے، الارض، زمین کو، بعد موتها، پیچھے اس کی موت کے، خشک ہونے کے. اللہ رب العزت جو ہے زمین خشک جب ہو جاتی ہے، بارش برساتے ہیں، زمین جو ہے نرم ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے وہ زمین جو ہے بے بہا نعمتیں پیدا کرتی ہے. اللہ کے حکم سے ہر جگہ اللہ کا حکم چلتا ہے. رات کے آنے، دن کے جانے، دن کے آنے، رات کے آنے، ہواؤں کے چلنے، بارش برسنے، رکنے، اور آسمان کی چھت کا قائم ہونا، سورج چاند ستاروں کا چلنا اپنی منزلوں پر، اور پھر جو ہے زمین کے خزانے، اور زمین جو ہے اس کا جو کچھ بھی پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ، یہ سارے اللہ کے حکم ہیں. یہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے، یہ ساری چیزیں میرے حکم کے تابع ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میری بادشاہی میں. کسی اور کی بادشاہی، کسی اور کا دخل نہیں ہے ان کے اندر. نہ کسی نے ان کو پیدا کیا ہے، نہ کسی کا ان پر اختیار ہے. فرمایا وبث فیہا، اس نے پھیلا دیے، بکھیر دیے بیچ زمین کے، من کل دابۃ، تمام جانداروں میں سے، ساری زمین پر یہ سارے جاندار پائے جاتے ہیں. وتصریف الریاح، اور بیچ بدلنے تمام ہواؤں کے، والسحاب، اور بیچ بادلوں کے، المسخر، جو لٹکائے گئے ہیں، مسخر کیے گئے ہیں، بین السماء، درمیان آسمان کے، والارض، زمین کے. لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، واسطے اس قوم کے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے قرآن پر. مسلمانوں، اللہ کے قرآن پر عقل استعمال کر لو. اللہ گواہ ہے کہ اللہ کی قدرتیں جو ہے وہ نظر آئیں گی، سوجھ بوجھ آئے گی. اللہ خوش ہو جائے گا جب ہم اس کا قرآن پڑھیں گے، سمجھ کر اللہ خوش ہو جائے گا. بے شک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 آیتیں پڑھیں، لیکن پڑھیں سمجھ کر، ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے ان سب چیزوں جو گنی گئی ہیں سب کے اندر جو ہے بڑی بڑی نشانیاں ہیں رب العالمین کی طاقتوں کی، قوت کی، اس کے اختیارات کی، ان سب کے خالق ہونے کی نشانیاں ہیں. ان سب کو چلانے، ان کو جو ہے ہر قسم کی تبدیلی کی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے اختیارات کی نشانیاں ہیں. ومن الناس، تمام لوگوں میں سے، من جو یتخذ، پکڑتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اندادن، شریک. اب ساری کچھ چیزیں بیان کر کے بڑی بڑی کائنات کی اللہ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کر کے اب شرک کا جو ہے اس کے بیان کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکڑتے، شریک بناتے ہو، اور یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں مشرک ان سے، شریکوں سے، کا حب اللہ، من محبت اللہ کی.
جن سے تم محبت کرتے ہو، جسے اللہ کو کرنی چاہیے، بتاؤ انہوں نے کوئی چیز اس کائنات کی پیدا کی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکہ والوں کو کہا کہ جن کو تم لات مناز عزا کو پوجا کرتے، ذرا ان کی طرف دیکھو تو صحیح، کوئی آسمان کی چیز انہوں نے بنائی ہے، کوئی زمین کی چیز انہوں نے بنائی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے؟ لات مناز عزا نے، اور آسمان کی کون پیدا کی ہے؟ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں سے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو مکہ والوں، انی اعظکم بواحدہ، میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، صرف اور صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تتفکروا، کہ غور و فکر کرو۔ جی ایک دو تین کھڑے ہو کے ذرا غور و فکر کرو، اس کائنات پہ جو ہے جو اللہ نے پیدا کیا اس پہ غور و فکر کرو۔ میں صرف ایک تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ غور و فکر کرو، سوچ بچار شروع کر دو۔ عربی کا مقولہ ہے یا حدیث پاک ہے، میں بھول رہا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، کہ من عرف ربہ نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو ہی پہچان لیا۔ جو اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اے انسان بتا تجھے یہ بولنے والی زبان کس نے دی ہے، یہ دیکھنے والی آنکھیں تجھے کس نے دی ہیں، یہ سننے والے کان تجھے کس نے دیے ہیں، یہ سوچنے والا دماغ تجھے کس نے دیا ہے، یہ ہاتھ پاؤں تجھے کس نے دیا ہے، یہ اندر کا دھڑکنے والا دل کس نے بنایا ہے؟ اگر انسان جو ہے یہ غور و فکر کرے، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہو سکتا۔ وہ فیصلہ یہی کرے گا کہ میری زبان جو ہے اللہ کے حکم سے بول رہی ہے، میرے اللہ نے مجھے بولنے والی زبان دی ہے، میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، میرے اللہ نے یہ سوچنے والا دماغ دیا، میرے اللہ نے سارے اعضاء دیے ہیں۔ اور پھر اس جسم کے باہر انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ زمین کی مٹی سے جو ہے کون ہے جو اناج پیدا کرتا ہے، جو سبزیاں پیدا کرتا ہے، جو پھل پیدا کرتا ہے، جو پھول پیدا کرتا ہے، کون ہے یہ؟ کون ہے جو گائے بھینس بکری کے میدے کے اندر جی صاف شفاف میٹھا دودھ پیدا کرتا ہے؟ کون ہے یہ؟ یہی بات مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہی کہ مکہ والوں انی اعظکم بواحدہ، صرف ایک میں نصیحت تمہیں کرتا ہوں، ان تتفکروا، تم غور و فکر کرو۔ اور سورہ نحل کے اندر یہ اللہ نے فرمایا، شہد کی مکھی کا ذکر بھی اور یہ دودھ کا ذکر بھی فرمایا، یہ دودھ پیتے ہو میٹھا مزیدار دودھ، کبھی غور کیا ہے یہ کس کے حکم سے بنتا ہے؟ یہ اللہ کے شریک بنائے ہیں ان کے حکم سے بنتا ہے یا اللہ کے حکم سے بنتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر اللہ کے علاوہ کسی کنٹرول میں ہوتا، کسی کے اور کے بس میں ہوتا تو دودھ ہی دودھ ہوتا۔ گائے بھینس بکری کیا کھاتی ہے؟ سبزہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، اس کے معدے میں جا کر دونوں چیزیں جو ہے وہ مکس ہو جاتی ہیں، لیٹی بن جاتی ہیں، پھر اس میں سے اللہ رب العزت جو ہے خون ہے، پیشاب ہے، دودھ ہے۔ فرمایا یخرج بین الفرث والدم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ رب العزت جو ہے گوبر اور خون کے درمیان سے میٹھا لذیذ حلق سے گزر جانے والا، مزے کے ساتھ گزر جانے والا دودھ پیدا کرتا ہے۔ ایمانداری سے فیصلہ کرو کہ ساری دنیا کے لوگ سائنسدان سبزہ اور پانی کو مکس کر کے لیٹی بنا کر مشینوں میں اس کو پیس کر ایک قطرہ بھی دودھ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں اپنے رب سے تعلق قائم کرو، اپنے رب کی ناشکری نہ کرو، اپنے رب سے منہ نہ پھیرو۔ تمہارا رب تم پہ بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، اس نے تمہیں ہر نعمت دی ہے۔ مسلمانوں اس طرح اس سے رخ نہ پھیرو، اس طرح اس سے اپنا منہ نہ پھیرو، اس رب سے غیر نہ ہو جاؤ، اس کے بڑے احسان ہیں تم پر۔ یہ قرآن پاک کے ساری مثالیں اندر قرآن پاک ہے۔ یہ ظالم جو ہے اس لیے قرآن پاک نہیں پڑھنے دیتے، کہیں لوگوں کو سوجھ بوجھ نہ آ جائے۔
یہ دین کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ فرقوں والے جو ہے جو قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں، اللہ کے آسمانی دین کے دشمن ہیں یہ۔ اور یہ تمہارے بھی دشمن ہیں جو کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے دین کے بھی دشمن، اللہ کے پیغمبر کے بھی دشمن ہیں۔ یہ سوائے دشمنی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی ایک ایک نعمت پر غور کرو، تمہیں سوائے اللہ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا شہد کی مکھی جو ہم نے اس کو حکم دیا کہ اپنے چھتے پہاڑوں میں اور درختوں پر بنا، اور راستہ جو ہے وہ نرمی کا چلنا ہے۔ یہ بڑی غصے کی بہت سخت ہے یہ مکھی جو ہے شہد کی، جس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اس کو کاٹ کاٹ کر جو ہے بہت زیادہ زخمی کر دیتی ہے، بہت غصے والی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ اسلو کی سبیل رب کا، اپنے رب کے راستوں پر جو ہے بڑی نرمی کے ساتھ چلنا، اور پھلوں کا رس چوس، پھولوں کا رس چوس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے اس شہد کی مکھی کے اندر جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ شہد پیدا کیا ہے، فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ اور ڈاکٹروں کا تجزیہ ہے کہ شہد جو اینٹی بائیوٹک جو ہے خوراک ہے، یہ بڑی صفت ہے اس کے اندر۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچوں کو جو ہے ہماری پڑھی لکھی عورتیں جو ہے وہ جو ہے شراب کا چمچہ دیتی ہیں۔ جی کیا ہو گیا؟ سردی لگ گئی، اللہ کے بندو شہد دو اس کو، شراب نہ پلاؤ اس بیچارے معصوم کو۔ ابھی تو معصوم ہے بیچارہ، اس کو شروع سے شراب لگا دی، اس کو شروع سے شراب پلانا شروع کر دی تو پھر شرابی ہی بن جائے گا یہ تو۔ اس کو شہد پلاؤ۔ شہد کے اندر اللہ نے کہا ہے فیہ شفاء للناس، قرآن میں کہا ہے، سورہ نحل میں کہا ہے کہ اس شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ شراب کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا، کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ شراب کے اندر جو ہے اس کا چمچہ دو بچے کو سردی لگی ہے جس میں شفا ہے، کہیں نہیں کہا اللہ نے، نہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے۔ اور حرام چیز کے اندر شفا ہو ہی نہیں سکتی، حرام چیز کے ساتھ کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ نے ایسے سوچ سمجھ کر حرام کیا اس کو۔ اگر اس کے اندر کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ اس کو حرام کبھی نہ کرتا۔ اس کو اگر حرام کیا ہے تو اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی دلیلیں قرآن بھرا پڑا ہے، دلیلوں سے اللہ سمجھا رہا ہے کہ جو دودھ پیتے ہو کبھی غور کیا ہے؟ درخت کو پھل لگا ہوا ہے، سارا درخت، پتے، شاخیں، چھلکے، جڑیں سب پھیکی ہیں، لیکن پھل میٹھا ہے، بڑا مزیدار پھل ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا مزیدار پھل ہے میٹھا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے کن سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اپنے رب کو پہچانو، اس کی نعمتیں کھاتے ہو، اس کو پہچانو کہ جس نے نعمتیں دی ہیں تمہاری، اس کو پہچان کرو اس کی۔ صرف کھا کر جو ہے جو ڈکار ہی نہ مارو، رب کی نعمتیں کھا کر اس کی پہچان کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس سے محبت کرو، ایمانداری سے فیصلہ کرو۔ اس جیسا کوئی احسان کر سکتا ہے انسان پر جو اس نے احسان کیا انسان پر؟ یہ جسمانی نعمتیں اور باہر کی نعمتیں اتنی دی ہیں، اتنا بڑا کوئی احسان کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ مسلمانوں کچھ تو پہچانو اس کو۔ آؤ قرآن کی طرف پڑھو، ترجمے قرآن پاک کے رکھو اپنے گھروں میں، ترجمہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود پڑھاؤ۔ اللہ کی قسم یہ دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھلائی ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی کا ضامن ہے قرآن پاک، آخرت میں بھی کامیابی۔ یہ دنیا میں بھی شرافت دینے والا ہے، آخرت میں بھی شرافت دینے والا ہے۔ اس کو چھوڑو گے تو دنیا کے بدماشوں کے ساتھ مل کر بدماش ہی بنو گے، دنیا کے فتنوں کے نظاموں کو چلاؤ گے، ان کے پیچھے چلو گے تو فتنے ہی بنو گے، شرافت نہیں آئے گی۔ اللہ شرافت چاہتا ہے، عاجزی انکساری چاہتا ہے بندوں کے اندر، اور وہ عاجزی انکساری قرآن سکھاتا ہے۔ چلیں جی آگے، وَمِنَ النَّاسِ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ اور تمام لوگوں میں سے میں یہ تک جو پکڑتے ہیں من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اندازن شریک،
یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ حب اللہ من محبت اللہ کی. یہ ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے تو سب سے زیادہ محبت تو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. شریکوں نے کیا دیا سوائے اس کے کہ وہ کھا بھی جاتے ہیں, مرغیاں کھا جاتے ہیں, گوشت کھا جاتے ہیں, نعمتیں کھا جاتے ہیں, کچھ دیتے بھی ہیں تم کو, تمہارے ہی کھا جاتے ہیں نا. تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ انہوں نے کیا دیا ہم کو سوائے گمراہی کہ ہمیں یہ کھا جاتے ہیں. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا اللہ, جو ایمان وہ لوگ جو ایمان لائے وہ زیادہ سخت ہیں محبت میں اللہ تعالیٰ سے. ولو الذین, اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ ظالموا جنہوں نے ظلم کیا, شرک کیا, اذ یرون العذاب, جب دیکھ رہے ہوں گے خاص عذاب کو. اگر جو ہے وہ قیامت کا منظر دنیا میں دیکھ لیں, یہ شرک کرنے والے جو ہیں اگر دنیا میں وہ قیامت والا منظر دیکھ لیں, جب یہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ مان لیں گے کہ ان القوت للہ جمیعہ, کہ بے شک تمام کی تمام قوت جو ہے واسطے اللہ کے ہے, ساری کی ساری. یہ مان لیں گے کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے, اور جن کو ہم اللہ کے شریک بناتے تھے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان سے جان چھڑائیں گے, وہ ان سے غائب ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمیں پھنسا دینا ہے, وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کہیں گے مشرکین سے بلاؤ اپنے شریکوں کو جن کو دنیا میں تم نے میرے اختیارات دے رکھے تھے, بلاؤ ان کو. وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب, سخت ہے خاص سزا کا. استبرأ الذین, جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جو اتبعوا وہ پیچھے لگائے جاتے تھے, پیروی کیے جاتے تھے, جن پیر و مرشد کی پیروی کی جاتی تھی وہ پیر و مرشد بیزار ہو جائیں گے قیامت کے دن. کن سے؟ من الذین, ان لوگوں سے اتبعوا جو پیچھے چلتے تھے. جو سیاسی جو ہے پیر و مرشد جو ہے سیاسی پیر و مرشدوں کے پیچھے جو چلتے تھے وہ بھی قیامت کے دن بیزار ہو جائیں گے کہ حضرت ہم نے تو آپ کو ووٹ دیے تھے, ہم نے تو جھنڈے اٹھائے تھے, ہم نے تو آپ کے نعرے لگائے تھے, ہم نے تو آپ کو کندھے میں بٹھایا تھا, ہم نے تو آپ کے لیے الیکشن کمیشن میں ہم جو ہے الیکشن میں ہم نے جو ہے بے ایمانیاں کی تھی, ووٹ ہم نے جعلی کیے تھے, ہم نے تو لڑائیاں لڑی تھیں. آج تم ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہو کون ہو. وہ نہیں پوچھیں, وہ نہیں جواب دیں گے, کہیں گے نہیں ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. فرمایا کہ یہ جو جن کے پیچھے چلتے تھے مشرک, یہ اپنے پیچھے چلنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے. وَرَأَوْا الْعَذَابَ, اور وہ سب کے سب دیکھیں گے خاص عذاب کو. وَتَقَطَّعَتْ, کٹ جائیں گے بہم ساتھ ان کے الاسباب, تمام رشتے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے. یہ پیر و مرشد کی بیعت جو ہے یہ سب ختم ہو جائے گی قیامت کے دن. ہر بندہ جان چھڑائے گا اس سے. یوم یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ, اس دن ہر انسان جو ہے اپنے ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے بدور بھاگے گا. وہ ان میں سے کوئی بھی کہے گا کہ بیٹا ایک نیکی دے دو, میرے بھائی ایک نیکی دے دو, میرے بیٹے ایک نیکی دے دو, کوئی نہیں دے گا. یوم یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ, بیوی سے دور بھاگے گا, بیٹوں سے دور بھاگے گا. وہ کہیں گے ایک نیکی دے دو حضرت, ایک نیکی کو کہے گا جاؤ جو کام کرو جا کے. مسلمانوں, یہ جن اولادوں کو جن بیویوں کو حرام کھلا رہے, لوٹ مار کا مال, یہ تمہارے جو ہے تمہارے خلاف ہو جائیں گے قیامت کے. یہ تمہاری دوستی ختم ہو جائے, تمہیں پہچانیں گے نہیں, تمہاری مانیں گے نہیں. آج تم نے ان کے لیے جو ہے حرام اکٹھا کرنے کے لیے دن رات کر دیا ہے, اس کا انجام بہت برا ہے. جن کو جہنم کی آگ نہ کھلاؤ, حرام جو ہے مال نہ کھلاؤ, حرام کمائی نہ کھلاؤ, غریبوں کا حق جو ہے ان کو اپنے بچوں کو نہ کھلاؤ, نہ آپ کھاؤ. وقال الذین, اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جو پیچھے چلتے تھے, دو اگر انا بے شک لنا ہوا سے ہمارے وہ کرتن لوٹ کر جانا, فنتبرأ, پس ہم بھی بیزار ہو جائیں گے, منہم ان سے, کما تبرأوا جس طرح وہ بیزار ہو گئے ہیں, منا ہم سے. یہی کر سکتے ہیں, اور کیا کریں گے. یہ مریض جو ہیں جب ان کے پیر و مرشد جو ان کو نہیں منہ لگائیں گے, ان سے بیزار ہوں گے, تو پھر وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ واپس دنیا میں بھیج دے, ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوں گے جس سے آج یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں. لیکن اس غصہ چاڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. کذالک, اسی طرح یریہم اللہ, دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم, عمل ان کے, حسرات, حسرت کی صورت میں, افسوس کی صورت میں. جب ان کو نامہ اعمال دیے جائیں گے مشرکین کو,
کافروں کو، مجرموں کو تو اپنے نامہ اعمال پر جو ہے وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، سورہ عما یتساءلون 30ویں سپارے کی پہلی سورت آخر میں فرمایا کافر کہیں گے کاش آج میں مٹی ہو جاؤں، میرا وجود مٹی بن جائے کہ میں اس جہنم کے جو ہے خطرناک اور تیز عذاب میں نہ پھینکا جاؤں۔ یہ حسرتیں اٹھیں گی کہ قیامت کے دن جب دوزخ جو ہے سامنے ہوگی یا دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس وقت افسوس کریں گے لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ جو اس دن افسوس کرنے وہ قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیتا تو میں آج جہنم میں نہ ہوتا۔ مسلمانوں، آج اپنے نبی کا راستہ جو ہے جو آسمان سے اترا ہے قرآن پاک کی صورت میں، جو سچا ہے، سچا ہے، پاکیزہ ہے، جو جنت کا ضامن ہے، مسلمانوں آج اپنے نبی کے راستے پر چلو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے محبوب پیارے بندے اور بنو گے، اللہ کی جنتوں کے مالک بنو گے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے محبوب اور کامیاب بن جاؤ۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ مجرم نکلنے والے ہو گئے خاص آگ سے، یعنی جہنم سے۔ گرامر دے ان حرف ناصب اسم ہے، فی حرف جار ہے، خلق اسم نکرہ خلقن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی خلقن جار مجرور مکبے جاری، پھر خلقن کی ایک زیر ختم ہوئی تو خلق مضاف، السماوات الفلام سے سمار فا السماوات تو تھا، یہ خلق مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو السماوات ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور پھر دفعہ الارض الفلام سے سمار فا الارض تھا، یہ بھی خلق مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الارض سے الارض، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جس طرح فی خلق السماوات ہے اسی طرح فی خلق الارض جار مجرور مرکب جاری۔ واختلاف اور اگر اختلاف الاختلاف فو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہو تو فی الاختلاف جار مجرور مرکب جاری، اختلاف فن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہو تو اختلاف فن جار مجرور مرکب جاری، پھر اختلاف ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف اللیل الفلان سے سمار فا اللیلو تھا، فی یہ اختلاف مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللیل ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر پورا مرکب اضافی یہ پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری بن گیا۔ اور پھر النہار الفلام سے سمار فا النہارو تھا، یہ اختلاف مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو النہارو سے النہار، اختلاف النہار مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اور پھر الفلک الفلام سے سمار فا الفلک کو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الفلک جار مجرور مرکب جاری، اللاتی الفلام سے سمار فا الفلک موصوف، اللاتی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اس کے بعد اللاتی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہاں تک جو ہے آگے پھر جو ہے فی حرف جار کا کام شروع ہو جائے گا، باور پھر تو ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، آگے انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ، آگے پھر بتصریف اور پھر تصریف، اس تصریف فن تھا، یہ فی حرف جار کا مجرور ہو تو فی تصریف فن جار مجرور مرکب جاری، پھر تصریف ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو تصریف مضاف الریاح جو ہے یہ الریاح ہو تھا، تصریف مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو تصریف الریاح مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اور پھر تھا الصحاب الفلان سے سمار فا الصحاب وہ تھا، فی حرف جار کا مجرور ہو تو فی الصحاب جار مجرور مرکب جاری، المسخر الفلان سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم مفعول، المسخر رو تھا، الصحاب جو ہے موصوف کی صفت ہوا تو المسخر رو سے المسخر رے، اصحاب موصوف، المسخر اس کی صفت، مسخر جو ہے یہ موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
بین سمائے بین سمائے مضاف مرکب اضافی بھی ان کے ساتھ آئے گا، والارض اور بین الارض مضاف مرکب اضافی یہ بھی ان کے ساتھ آئے گا، حروف مرکب جاری جو بنے ہیں ان کے ساتھ آئے گا۔ آگے آیاتن جو ہے یہ لا حرف تحقیق ہے، آیاتن اس میں نکرہ آیاتن تھا، یہ انا جو جس سے انا سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، شروع ہے انا، یہ انا کا ناصب منصوب بنا، انا حرف ناصب کا منصوب بنا تو آیاتن سے آیاتن ہو گیا، انا آیاتن۔ اور اس کے بعد لے حرف جار قومن اس میں نکرہ قومن جو ہے قومن تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو لے قومن جار مجرور مرکب جاری۔ اب انا آیاتن ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا بنے گا، پوری آیت کا جو ہے جملہ بنانے کے لیے انا جو شروع میں ہے آیت کے وہ انا حرف ناصب کا منصوب بن گیا، آیاتن آیاتن تھا، انا حرف ناصب کا منصوب بنا تو انا آیاتن ناصب منصوب مرکب نصبی یہ مبتدا بن گیا۔ اب آگے جملہ میں بناتا ہوں، انا آیاتن ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، فی خلق السماوات جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، فی الارض فی خلق الارض فی خلق الارض جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، فی اختلاف اللیل جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 3، فی اختلاف النہار جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 4، فی الفلک اللاتی جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 5، اور اس کے بعد فی ما جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 6، اور اس کے بعد فی تصریف الریاح جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 7، اور فی السحاب المسخر جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 8، اور اس کے بعد جو ہے بین السماء خبر نمبر مضاف مرکب اضافی خبر نمبر 8 یا 9، اور بین الارض خبر نمبر 9 یا 10، اور آگے لے قومن خبر نمبر 10 یا 11۔ تو مبتدا اپنی 11 خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ اب درمیان میں جو رہ گئے اب ان کا جملہ بنایا جاتا ہے، تو یہ فی الفلک اللاتی کے بعد دیکھیں یہ تجری تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ فی حرف جار ہے، البحر البحرو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی البحر جار مجرور مرکب جاری۔ بے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تجری فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق فی نمبر 1 فی البحر جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اللاتی لگا تو اللاتی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد ینفع یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نافع ینفع با فاتح یفتح، ینفع فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الناس الفلان سے سمار الناس ہو تھا، ینفع فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو ینفع الناس مفعول زبر آ گئی، یہ ینفع فعل مضارع کا مفعول ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا ینفع فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الناس سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ما اس میں موصول ہے، انزلہ فعل ماضی معروف ہے، 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، نازلہ کے شروع میں باوی فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا انزلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلان سے سمارفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں انزلہ فعل ماضی معروف کا فاعل، من حرف جار ہے السماء الفلان سے سمارفہ سماء او تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من السماء جار مجرور مرکب جاری، من حرف جار ہے ما ان اس میں نکرہ ما ان تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ما ان جار مجرور مرکب جاری،
اب جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے متعلق من السماء جار مجرور رکھتے جاری متعلق نمبر 2 من ماء جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس قسم میں ما اسم موصول ہے تو ما اسم موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارفت ہے آہیا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہایا یا یو با فاتحہ یفتح. پھر ہایا یا 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو آہیا یا ہو گیا آہیا یا. پھر اللہ نے آخری یا کو الف میں بدل دیا تو آہیا ہو گیا آسان. پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبے جاری. الارض فلان سے اسم معرفہ الارضو تھا آہیا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الارضا. بعد اسم نکرہ غیر منصرف بعدو تھا یہ آہیا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 بنا تو بعدو سے بعدا. پھر بعدا مضاف موت اسم نکرہ موتن تھا بعدا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو موتن ہو گیا بعدا موتن مضاف مضاف رقب اضافی. پھر موتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو موت مضاف ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی بے موت مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بعدا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی آہیا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2. اب جملہ بنے گا آہیا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور رکھتے جاری اپنے مفعول نمبر 1 الارضا مفعول نمبر 2 بعد موتها مضاف مضاف رکھتے اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور بسا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے بس باسا سا تھا باسا سا یا بسا سو. باسا سا تھا اللہ نے ثانی کے لیے دونوں سا اکٹھے کر کے شاد دے دی تو بسا ہو گیا. فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. فی حرف جار ہے ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبے جاری. من حرف جار ہے کل اسم نکرہ کلن تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من کلن جار مجرور مرتبے جاری. پھر کل دن کی ایک زیر ختم ہوئی تھی یہ مضاف دابتن اس میں نکرہ دابتن تھا کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو من کل دابتن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا بسا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 فیہا جار مجرور مرکب جاری متعلق نمبر 2 من کل دابتن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد یہ جو ہے یہ تصریف ریاح جو ہے وہ انا ناصب منصوب مرکبے نسبی کے تحت خبر بن چکی ہے. اصحاب المسخر بین السماء بین الارض سب کی جب خبریں بن چکی ہیں. انا آیت ناصب منصوب مرکبے نسبی کی یہ سب اس کے بعد خبریں بن چکی ہیں. اس کے بعد آ گیا یا کے لونا یہ دے قوم جو ہے یہ بھی خبر بن چکی ہے انا حرف ناصب منصوب مرکبے نسبی کی. اب رہ گیا یا کے نونا یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل 3 حرفوں کا ماضی معروف آکالا آکالا یا کلو باب زارا با یضربو یا کلو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو یا کلونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا یا کلونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل اب ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں لقومن آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ لقومن مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر دفعہ من حرف جار ہے الناس سے الفران سے سمار فاصل میں اللہ الناس سو تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الناس سے ہو گیا. من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے. اور یہ آگے چلیں گے یتخذو یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل 3 حرفوں کا ماضی معروف آخذا آخذا یا خذو باب ناصرہ ینصر. آخذا کے اندر الف تے داخل کی اللہ تعالیٰ نے تردد کوشش کریے تو آخذا سے اتخذا پہلے حرف الف پر جزم آ گئی اتخذا. پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی حمزہ کو جو ہے کی جگہ تا جزم والی لگا دی تو اتخذا ہو گیا. پھر جزم والی تا زبر والی تا کٹھی کر کے شاد دے دی تو اتخذا. پھر الف کی جگہ لام کے اندر یا لگی تو یتخذو جا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل
من حرف جار ہے دون اس میں نکرہ غیر منصرف دونوں تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من دونوں ہی رہا، جار مجرور مکتب جاری۔ پھر دونوں جب اللہ کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کے آخر میں زیر آ گئی، دون مضاف، اللہ ہو سے اللہ ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اندادن اس میں نکرہ اندادن تھا، یہ یتخذ فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو اندادن سے اندادن۔ اب جملہ بنے گا یتخذ فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 من دون الناس سے جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول اندادن، اور اپنے متعلق نمبر 2 مقدم من الناس سے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول آیا تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یحبون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف حبابا، حبابا یا حبابو، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف با پر شد آ گئی، حبابا سے حبا، حبا با ہو گیا، حبا با تھا، ہاں جی حبا با ٹھیک ہے، پھر اس کے ساری وہ باب تفعیل میں نہیں گیا، میں غلط کہہ گیا ہوں، حبا با تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف ہا پر جزم آ گئی، تو یہ حبا با سے احبا با ہو گیا، احبا با 4 حرفوں کا ماضی معروف، پھر الف کی جگہ لام اندر یا لگی پیش والی تو یوہ بے بو ہو گیا، یوہ احبا با یوہ بے بو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یوہ بے بو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی با کی زیر خا کو، ہا کی جزم پہلی با کو دے دی تو یہ بن گیا یحب بو، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی با پیش والی با دونوں کٹھی کر کے شاد دے دی تو یحبو ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو یحبونا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یحبونا پھر مضارع معروف کا مفعول، کا حرف جار ہے، حب اس میں نکرہ حبن تھا، کا حرف جار کا مجرور ہوا تو کا حبن، جار مجرور مرکب جاری، پھر حبن کے ایک زیر ختم ہوئی تو حب مضاف، اللہ ہے اللہ ہو تھا، حب مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہو سے اللہ ہے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، کا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یحبون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق کا حب اللہ ہے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اندادن آیا اس میں نکرہ تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر تھا اللہ دین الفلان سے اسم یا نو سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، آمن فعل ماضی معروف مول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آمنا، باب فعال کا الف لگا تو آمنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی تو 2 زبروں سے کڑی زبر ہو کر لفظ آسان ہو گیا آمنا، واو الف جمع کا لگا تو آمنو، واو نے نون کی زبر ختم کر کے پیش دے دی، آمنا سے آمنو جمع ہو گیا، فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اشد اس میں تفضیل کل ہے، آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، حبن اس میں نکرہ حبن تھا، یہ اشدو کا حال ہوا تو حبن سے حبن ہو گیا، دے حرف جار اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، دے حرف جار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا شدو اس میں نکرہ مبتدا، حبن حال خبر نمبر 1، للہ جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ہوتا ہے دور فی شرط ہے، یارہ یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف رعا یا یرعا یو با فاتحہ یفتح یرعا یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو، را کی جزم حمزہ کو تو یہ را یو، پھر جزم والے حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے نکال دیا تو یارا یو رہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر دی تو یارا رہ گیا،
یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا، اور جو ہے اللہ دینا فلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یرا فعل مضارع مرفوع کا فاعل۔ جملہ بنے گا یرا فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل اللہ زینہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں لا اور پھر شرط آئے تو جملہ فعل یا خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ ظلموا فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف ظلما، ظلما یظلم، باب ضربا یضرب، ظلما فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واول سے جمع کا لگا تو ظلموا فعل ماضی معروف واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ظلموا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس میں ظرف زماں ہے، یرونا یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف ہے راآ یا، راآ یا یرآیو، پھر ثانی کے لیے جو ہے یرآیو حمزہ کی زبر را کو دے دی، را کی جزم حمزہ کو، تو یرآیو یرآیو، پھر ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال دیا تو یرایو رہ گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو یرایونا، پھر اللہ نے پیش والی یا کو نکال دیا تو یراونا رہ گیا۔ یا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ العذاب الفلان سے اسم معروف العذاب وہ تھا، یرونا فعل مضارع معروف کا مفعول نہ تو العذاب ہو گیا۔ جملہ بنے گا یرونا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول العذاب سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں اس اسم ظرف زماں آیا تو اس اسم ظرف زماں مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، القوۃ الفلام سے اسم معرفہ القوۃ تو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان القوۃ ناصب منصوب رقم نصبی۔ لے حرف جار ہے، اللہ الفلام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور رقم جاری۔ جمیعاً اس میں نکرہ جمیعاً تھا، یہ تاکید بنا القوہ کی، القوۃ کی، تو یہ جمیعاً سے جمیعاً ہو گیا تاکید۔ اب جملہ بنے گا ان القوۃ ناصب منصوب رقم نصبی مبتدا، للہ جار مجرور رقم جاری، خبر نمبر 1 جمیعاً تاکید، اس میں نکرہ تاکید، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب رقم نصبی۔ شدید و اس میں نکرہ شدیدن تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، شدیدن سے شدید و مضاف، العذاب الفلام سے اسم معرفہ العذاب وہ تھا، شدید و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو العذاب مضاف مضاف رقم اضافی پورا رقم اضافی فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب رقم نصبی مبتدا، شدید العذاب مضاف مضاف رقم اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس میں ظرف زماں ہے، تبرع فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین الفوں کا ماضی معروف تھا بارا، بارا یبرأ با فاتحہ یفتح، بارا تھا، باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف را پر شد آ گئی، بارا سے برا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، باب تفعیل برا، پھر باب تفعیل کے ماضی کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تبرع ہو گیا، تبرع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تبرع یتبرع تبرع باب تفاعل، الذین الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جمع مذکر غائب کا اسم موصول، تبرع فعل ماضی معروف کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا تبرع فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں اس میں ظرف زماں آیا تو اس میں ظرف زماں مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اتبعوا فعل ماضی مجہول ہے، واو سے جمع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف تھا تابعہ، تابعہ یتبعوا با سامعہ یسمعوا،
تابع آ کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف سے داخل کیا کوشش تردد کے لیے، تو یہ بن گیا تابع آ سے اتتابع، اتتابع۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی تا اور پیش تا زبر والی تا جو ہے یہ اکٹھی کر کے شاد دے دی، تو اتبع ہو گیا، فعل ماضی معروف اتبع۔ پھر مجہول بنا تو تا پر پیش آ گئی اور دوسرے حرف با کے نیچے زیر آ گئی، تو اتبع سے اتبع۔ پھر واو جمع کا لگا تو اتبعوا، فعل ماضی مجہول، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ من حرف جار ہے الذین الفلان سے الفلان سے اسم معرفہ، یا سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا اتبعوا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من الذین جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اتبعوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابع، تابع یتبع باب سامع یسمع۔ پھر تابع کے اندر الف سے داخل کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بن گیا اتتبع، اتتبع۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا اور زبر والی تا اکٹھی کر کے شاد دے دی، تو اتبع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو اتبعوا، فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بن گیا اتبعوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو تو پھر رعو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رعایا، رعایا یرعایو، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ رعایا۔ پھر واو جمع کا لگا تو بن گیا رعایو، رعایو، فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ رعایو بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے اس میں سے پیش والی یا نکال دی تو رعو رہ گیا، رعو یا نکل گئی پیش والی تو رعو، فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ العذاب الفلام سے اسم معرفہ العذاب وہ تھا، یہ رعو فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو العذاب سے العذابہ۔ جملہ بنے گا رعو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول العذابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وارشدہ تقطعت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قاطع، قاطع یقطع باب فاتح یفتح، قاطع تھا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف توئے پر شد آ گئی، قاطع سے قطع، قطع یقطع تقطیع باب تفعیل، قطع۔ پھر قطع فعل ماضی کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تقطع ہو گیا، تقطع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تقطع تھا، تقطع یتقطع تقطع باب تفاعل، تقطع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو تقطع سے تقطعت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ بے حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ الاسباب والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں تقطعت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا تقطعت فعل ماضی معروف اپنے فاعل الاسباب اور اپنے متعلق بہم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر کالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں کعبہ لا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو کالا، کعبہ لا یقبل باب ناصر ینصر، کالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، الذین الفلان سے اسم معرفہ یا انو سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، کالا فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
اتبعوا فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تابعا، تابعا یتبعوا با سمعا یسمعوا، تابعا تھا، اس کے اندر الف داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تردد کوشش کے لیے، تو یہ بن گیا تابعا سے اتتبعا، اتتبعا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والی تا اور زبر والی تا دونوں کٹھی کر کے شد دے دی، تو اتبعا۔ پھر واؤ جمع کا لگا تو اتبعوا، پھر ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہوں ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا اتبعوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لو حرف شرط ہے، ان حرف ناصب اسم ہے، لا اس میں لے حرف جار ہے، جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، لا حرف جار نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لنا جار مجرور رکھتے جاری، کرتن اس میں نکرہ کرتن تھا، یہ انا حرف ناصب کا منصوب ہوا، تو انا کرتن ناصب منصوب مرکب نصبی۔ اب جملہ بنے گا انا کرتن ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، لنا جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں لا اور پھر شرط لگا تو جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ بن گیا۔ فاعل بتفعیل نتبرع، نون سے فعل مضارع معروف، واحد مذکر غائب تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اصل میں نتبرع او تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے، تو اس نے ان نے اس کے آخری حرف الف کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تو نتبرع او سے ان نتبرع آ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا عبارت مختصر کرنے کے لیے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا بارہ آ، بارہ آ یبراؤ با فاتح یفتح، پھر بارہ آ جو ہے 3 حرفوں کا ماضی باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف را پر شد آ گئی، بارہ آ سے برا آ، برا آ، پھر ماضی برا، پھر ماضی معروف کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تبرع آ ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس کے شروع میں علامت ناری یا لگی تو یتبرعوا، تبرع آ یتبرعوا، تبرع باب تفاعل، یا علامت لگی مضارع لگی تو یتبرعوا، پھر یتبرعوا، پھر اس کے یا کی علامت دیا علامت ناری کی جگہ نون علامت ناری لگی تو نتبرعوا، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس نے اس کے آخر کے الف کے پیش پہ ختم کر کے زبر دے دی، تو نتبرعوا سے ان نتبرع، نون سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، کا حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے کا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا نتبرع پھر مضارع معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 منہم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 کما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تبرعوا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا بارہ آ، پھر باب تفعیل میں گیا تو بارہ آ سے برا آ، درمیان والی حرف را پر شد آ گئی، برا آ، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس برا آ پھر ماضی کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تبرع آ ہو گیا، تبرع آ، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو تبرعوا، پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من نا جو ہے یہ 2 لفظ سے من اور نا، من حرف جار نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا کیا من اور نا کو، تو من کا نون اور نا کا زبر والا نون، من کا جزم والا نون اور نا کا زبر والا نون دونوں اکٹھے کر کے شاد دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو دونوں لفظوں کو ملا دیا من نا، جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا تبرعوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق منا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں کما آیا جار مجرور مرکب جاری، تو یہ کما جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
کار فجار ہے ذالک کا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، کار فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، یری یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، رعا یا یرعیو با فاتحہ یفتح، پھر علامت نعرے پر پیش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 حرفوں کا ماضی نہیں ہے، 3 سے زیادہ ہے، تو رعا یا 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں چوتھا حرف لگا دیا باب فعل کا الف، تو یہ رعا یا سے ارعیا ہو گیا، ارعیا فعل ماضی معروف ارعیا، پھر الف کی جگہ علامت نعرے یا آئی تو یرعیو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زیر را کو، را کی جزم حمزہ کو، تو یرعیو، پھر جزم والی حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے نکال دیا تو یرعیو، پھر جو ہے یا کو اللہ تعالیٰ نے پیش ختم کر کے جو ہے وہ جزم دے دی، تو یہ بن گیا یری، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یری پھر مضارع معروف کا مفعول، اللہ الکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یری پھر مضارع معروف کا فاعل، اعمالا اس میں نکرہ اعمالن تھا، یہ یری پھر مضارع معروف کا مفعول بنا، تو اعمالن سے اعمالن، پھر اعمالن کی ایک زبر ختم ہوئی تھی، اعمالا مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اعمالا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یری پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2، حسرات اس میں نکرہ حسرات تھا جمع مذکر سالم کا اسم، جب یہ مفعول ہوا تو اس کو 2 زیریں آگے 2 زبریں آنی آتی، جمع مؤنث سالم کی تا جو کھڑی لمبی تا ہے، بڑی تا، اس پر زبر کی صورت میں زبریں نہیں آتی، مفعول کی صورت میں زیریں آتی ہیں، تو حسرات تن تھا مفعول منا، تو مفعولی حالت میں منا تو حال حسرات تن ہو گیا، اور یہ مفعولی حالت میں حال بن گیا اعمالا کا حال بن گیا، حسرات سے حسرات تن، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر سے معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یری فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول نمبر 1 ہم، اپنے مفعول نمبر 2 اعمالہم، مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور حال حسرات مفعولی حالت، اور اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں کذالک آیا جار مجرور مرکب جاری، تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد معرف نفی ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے خارجینہ بے حرف جار ہے، خارجینہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، اور یہ واو نون سے جمع خارجونا تھا، اس میں فاعل خارجونا، واو نون سے فاعلی حالت، جب یہ اس کے شروع میں بے حرف جار ہے تو بے حرف جار نے اس کے واو کو یا میں بدل دیا مجرور بنا کر، تو خارجونا سے بے خارجینا جار مجرور مرکب جاری، من حرف جار ہے، النار الفان سے اسم معرفہ النارو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من النار جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ما حرف نفی جو ہے اس کے بعد فعل کوئی نہیں ہے، لہذا ما حرف نفی جو ہے فعل لیسا میں بدل جائے گا، ما حرف نفی فعل لیسا میں بدل جائے گا، کیونکہ ما کے بعد جو ہے النار تک کوئی فعل نہیں ہے، اگر کوئی فعل ہوتا تو پھر ما حرف نفی بدلتا نہیں تھا، وہ فعل کے ساتھ لگ جاتا، لیکن چونکہ ما حرف نفی کے بعد النار تک کوئی فعل نہیں ہے، لہذا ما حرف نفی جو ہے فعل لیسا میں بدل گیا، لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہم ضمیر لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جس کے اندر فاعل نہیں، اسم میں غلطی کر گیا ساری، تو لیسا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کا فعل ناقص کا اسم، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم جمع ہم ضمیر لگائی جمع کی، ہوا کی بجائے ہم لگی، تو ماضی کے آخری حرف پر جو ہے ہم ضمیر کی جو ہے وہ ضمیر متصل جو ہے وہ واو جزم والا لگ گیا، ہم کی جو متصل ضمیر ہے وہ ہے واو جزم والا،
تو لیسا کے بعد جو ہے واو جزم والا لگ گیا تو یہ بن گیا لیسو، لیسو۔ لیسا تھا فعل ماضی مرفوع و مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم ہم ضمیر لگائی تو ہم ضمیر منفصل ہے، فاصلے پر رہنے والی، علیحدہ رہنے والی ضمیر، اور اس کا جو ہے ضمیر متصل جو ہے وہ واو ہے جمع والا، واو جمع کا جو ہے وہ اس کے ضمیر ہے جو لیسا کے بعد جو ہے وہ لگ گئی، ہم کی بجائے واو لگ گیا جمع کا تو لیسا سے لیسو۔ اب ما اور ہم دونوں کی جگہ آ گیا لیسو، ما کی جگہ لیسا، ہم ضمیر کی جگہ واو تو لیسو، اور اس کے اندر جو ہے فعل ماضی مرفوع واو سے جمع فعل ناقص، اب اس کے اندر ہم ضمیر جو ہے اس کے اندر اس کا جو ہے اسم ہے، لیسو فعل ماضی مرفوع فعل ناقص کے اندر ہم ضمیر جو ہے اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تو اب جملہ بنے گا لیسو فعل ماضی مرفوع فعل ناقص اپنے اسم ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بے خارجینا جار مجرور رکھتے جاری، متعلق نمبر 2 من النار جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔